یہ زمانہ کھاتا پیتا زمانہ ہے. لوگ ہر ایک کو کھانے پینے کی چیز میسر ہے. لڑکیاں چھوٹی عمر میں ہی بڑی دکھائی پڑتی ہیں اور اس کے نشے و فیض ظاہر ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ صنف مخالف کی طرف ایک دوسرے جو ہے میلان ہوا کرتا ہے. مذکر مونس کی طرف مونس کا طرف بیان ہوا کرتا ہے. جب ہماری لڑکیاں بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہیں تو اس کی خوبصورتی کو شیطان جو ہے مجھے کر کے پیش کرتا ہے اور لڑکوں کے سامنے اس کو جو ہے نکھار کر پیش کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب تک خاندانی غیرت اور حیا ساتھ دیتی ہے لوگ برائی سے بچے رہتے ہیں. جب یہ چیز کمزور پڑتی ہے تو پھر آخر میں زنا کے واردات وارد ہو جاتے ہیں اور زنا کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو پہلا سبب اس کا جو ہوتا ہے والدین کی لاپرواہی ہوتی ہے. دوسرا سبب اس کا جو ہے درس گاہ ہے، تعلیمی جگہ ہے جہاں تعلیم دی جاتی ہے، اس کی جگہ وہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے آج مدارس ہوں یا اسکول تعلیم پر بہت زور دیا جاتا ہے. بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر کتاب کے صفحات کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، الفاظ یاد کیے جاتے ہیں، کروائے جاتے ہیں، لیکن جو چیز اصل تھی اس پر دھیان نہیں آتا ہے. تربیت پر دھیان نہیں آتا ہے. تربیت کیسے کرنا ہے، تربیت کیا چیز ہوتی ہے، اس پر اسکول یا مدرسے پر دھیان دیا جاتا ہے. جب ہم اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھتے ہیں پاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ تعلیم بعد میں دی جاتی تھی، پھر تربیت دی جاتی تھی. پہلے 20 سال 25 سال تک تربیت دی جاتی تھی، اس کے بعد تعلیم دی جاتی تھی. ان کا یہ معمول تھا. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم تعلیم پر جوڑ دیتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے پہلے 30 سال تک تربیت حاصل کی ہے، پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. ایسے امام مالک کے بارے میں، امام صحابی کے بارے میں مشہور ہے. یہ کیا مطلب یہ ہے کہ تعلیم ہماری تعلیم خوب دی جاتی ہے، ہماری لڑکیاں خوب پڑھ رہی ہیں، لڑکے خوب پڑھ رہے ہیں، یہ تربیت ان کی نہیں ہو پا رہی ہے کہ کیسے رہنا ہے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، سماج کا کیا حق ہے، یہ شرم و حیا کیا چیز ہوتی ہے، عزت و عفت کیا چیز ہوتی ہے، حیا کیا چیز ہے، پاک دامنی کیا چیز ہے، اس پر ہمارا خیال نہیں جاتا ہے. یہ وجہ کیسا ہو رہا ہے؟ تو ہمارے اسکول کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ تعلیم پر جو ہے دھیان دیا جاتا ہے، تربیت دیا جاتا ہے. حالانکہ حق تو یہ تھا کہ مدارس کے اندر تربیت دھیان دی جاتی. جو مدارس کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ بچوں کے بیچ میں ہماری جو مائیں اب بہنیں گزر چکی ہیں پہلے کی، مائی عائشہ ہوں یا مائی خدیجہ ہوں یا پھر صحابیات ہوں یا اور بھی ہمارے لوگ ہیں، خواتین ہیں، انہیں کس سے بیان کریں کہ انہوں نے کس طرح سے پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا، مائی عائشہ کتنی پاک دامن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کی، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو ظاہر کیا. قیامت کے بعد پڑھی جائے گی، یہ واقعات بیان کیے جائیں. یہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے کہ انہوں نے کیسی پاک دامنی اختیار کی تھی، کیسی پاک دامن تھی کہ وہ کہتی تھی کہ جب مجھے کسی جان سے چھوا تک نہیں ہے پھر میں کیسے ماں بن سکتی ہوں، پھر کیسے اولاد ہوگا. حالانکہ میرا معاملہ یہ ہے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے. تو یہ جب واقعہ بیان کریں گے تو ہماری بچیوں کے اندر یہ خیال ہوگا. پھر جب ہماری جو مائیں بہن گزر چکی ہیں ان کا یہ معاملہ تھا کسی اور نے چھوا بھی نہیں، تو ہم کسی غیر مرد کے ساتھ کیسے بات کریں گے، کیسے اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے، کیسے اس گلے ملیں گے، کیسے اس ساتھ رہیں گے، یہ خیال پیدا ہوگا. تو ضرور جو ہے اس طرح کی وہ برائی سے بچیں گی. وہ بتانا ہوگا کہ کسی مرد کا کسی عورت کو چھونا ایسے ہی ہے مطلب جیسے اس بدن میں کانٹی چبھایا جائے. کانٹی چبھانا برداشت کیا جائے، کیل چبھانا برداشت کیا، لیکن کسی مرد کا کسی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ ڈالا جائے برداشت نہ ہو. اس کے دماغ میں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد 2 چیز رکھی ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. یاد رکھو بدکاروں کے لیے جہنم ہے، برے لوگوں کے لیے جہنم ہے، وہ لوگ جہنم کی آگ ہے. مثال بتایا جائے، اللہ کے نبی کی حدیث سنائی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جب آپ نے خواب میں دیکھا تھا یا معراج کے اندر میں آپ نے جہنم میں دیکھا کس طرح سے بے حیا عورتوں کے ساتھ جہنم میں کیا معاملہ ہو رہا تھا.
किस तरह से आपने देखा कि एक औरत है जो आपने देखा कि एक तनूर जैसा बना हुआ है, उसमें कुछ नंगे मर्द नंगे औरतें हैं, जल रही हैं, चिल्ला रही हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये लोग जिनाकार लोग हैं। बताया जाए किस तरह से आपने मिराज में देखा कि कुछ औरतें हैं जिसके सीने के अंदर लोहे के आकर लगाए गए हैं, ऊपर लटका दी गई है और वो चिल्ला रही है। कहा ये कौन लोग हैं? ये बेपर्दा औरतें हैं। इस तरह की बातें बताई जाएंगी। तो लड़कियों के अंदर, औरतों में जो है अल्लाह का खौफ पैदा होगा, जहन्नम का खौफ पैदा होगा, कब्र का अज़ाब का खौफ पैदा होगा, उसमें ये बात आएगी। तो यह साथ जिम्मेदारी बनती है। तो आज हमारे मदारिस के अंदर, स्कूल के अंदर ये तालीम पर जोर दिया जाता है, लेकिन जोर दिया जाता है।